احباب گرامی، آپ کے سامنے آج کی اس کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ تذکرہ اسلاف کانفرنس ہے۔ تذکرہ اسلاف کانفرنس کا جب آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا تو اس کے اوپر فیصل آباد کے گرد و نواح میں دعوت اہل حدیث کے حوالہ سے پچھلے 4-5 اشروں میں جو مشہور نام تھے جنہوں نے فیصل آباد میں مسلک اہل حدیث کی دعوت کے نشر و اشاعت میں گراں قدر خدمات سر انجام دی، ان میں خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد طیب معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شہباز خلافت حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالرحمن نور پوری صاحب، واحد پشمیاں حضرت مولانا عبدالغفور ناظم آبادی صاحب، فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالغفور نبیل صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ تمام علماء کرام اپنے اپنے وقت میں شہر میں گرد و نواح میں مسلک اہل حدیث کی حوالہ سے ایک معروف نام تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے مقامات پہ گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ یہ مرکز جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث جس میں جہاں ہم اس وقت جمع ہیں، یہ آج بھی حضرت استاد سید عبدالغفار شاہ مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کی گواہی دیتا ہے۔ آپ سب یہ سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ یہ تمام اکابرین ملت جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، آج ہمارے اسٹیج پہ ان اکابر کے جگر گوشے بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آج وہ تمام بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ شہباز خلافت حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب کے لخت جگر، حضرت پروفیسر عتیق الرحمن عزیز صاحب امیر حلقہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ واحد پشمیاں حضرت مولانا بشیر احمد صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حافظ عبدالسلام صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالرحمن نور پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت سید عبدالغفار شاہ صاحب کے لخت جگر جناب سید محمد یاسر شاہ مشہدی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالخالق شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالواحد دانش ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ یقیناً امر ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے کہ ان علماء اکابرین کی خدمات کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے ان بزرگوں کے آباء کے لمحۂ جگر ہونے کی حیثیت سے خانہ خدا میں بیٹھ کے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ راستہ جس پہ ہمارے بزرگ چلتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچے، ہماری نظروں میں یہی دین کا راستہ ہے، یہی عزت کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس راستے پہ چلتے ہوئے آنے والی ہر مشکل کو خوش دلی سے قبول بھی کریں گے اور مسلک اہل حدیث کی دعوت کے پھیلاؤ کے لیے ہر کوشش کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ خوشی کی بات ہے کہ مرکزی امیر اہل حدیث فیصل آباد کی اس وقت قیادت حضرت مولانا حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب فرما رہے ہیں۔ مرکزی امیر اہل حدیث فیصل آباد کشمیر کے حوالہ سے ایک پروگرام کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے مہد کلام ہوں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبدالمنان نور پوری صاحب، اور ان کی مختصر گفتگو کے بعد حضرت خطیب پاکستان کی گفتگو ہوگی۔ علماء کرام اور سامعین کرام،
میں نے صرف آپ کے ساتھ اپنے ایک اعلان کرنا ہے، لیکن کانفرنس کے حوالے سے میرے بھی کچھ جذبات ہیں۔ تذکرہ اسراف کانفرنس ہم اپنے قائدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، ان کے اوصاف حمیدہ ان کو یاد کر کے ان کو اپنا کر ہم بھی ان کے راستے پر چلنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ مجاہد ختم نبوت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کے اوپر ایک آدمی نے قاتلانہ حملہ کر دیا، ان کو کھنجر مارا، مقدمہ چلا، وہ کھنجر مارنے والا آدمی اس کو 4 سال کے لیے قید ہو گیا۔ قید و بند میں وہ 4 سال تک زندگی گزارتا رہا۔ پیچھے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی بیوی کو گھریلو سامان لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، تو 4 سال تک مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ان کے گھر ماہانہ راشن جو ہے وہ بھیجتے رہے۔ یہ ہے کردار ہمارے اسلاف کا۔ اور بھائیوں، اگر آپ متانت اور سنجیدگی اور کارکنان کے ساتھ پیار اور محبت کا باب پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر مجاہد ملت، قائد ملت حضرت مولانا محمد طیب معاذ رحمہ اللہ کا تذکرہ پڑھیے، ان کی اوصاف حمیدہ پڑھیے۔ اگر آپ خطیب اور واعظ بننا چاہتے ہیں تو خطیب ایشیا، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اور شہباز خطابت حضرت مولانا عبدالعزیز راشد رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ پڑھیے۔ اگر آپ جرت و بہادری کے آپ باب دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ احسان علی ظہیر، علامہ حبیب الرحمن یزدانی اور شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عارف شاکر کا باب پڑھیے۔ اگر آپ زہد و تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سید عبدالغفار شاہ مشہدی رحمہ اللہ اور مولانا عبدالغفور نظم آبادی رحمہ اللہ کا باب پڑھیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا تذکرہ ہے، ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں اور جو ان کے اندر اللہ پاک نے اوصاف پیدا کیے تھے وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ دین کی اشاعت کرتے رہے اور دین کے لیے خدمات انجام دیتے رہے، اسی انداز میں ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اور ایک ضروری اعلان، 5 فروری پورے پاکستان میں اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس دن احتجاجی جلسے، جلوس اور ریلیاں اور سیمینار کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کا مقصد
اپنے مظلوم و مقہور کشمیری بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر، وہ بھائیوں قائد محترم تشریف فرما ہے، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، 74 سال سے وہ ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں، آخر ان کا جرم کیا ہے کہ ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کے نوجوان اور چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے بچے جو ہیں وہ خون کی ندیوں میں نہا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ جرم صرف ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، صرف ایک جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ان لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جب وہ 74 سالوں سے اس نعرے پر قائم ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا حق بھی ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملائیں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد نے اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے ایک عظیم الشان سیمینار کا اہتمام کیا ہے۔ کل 2:30 بجے تمام دوست احباب نوجوان ذرا غور فرمائیں، کل بروز ہفتہ 5 فروری 2:30 بجے میونسپل کارپوریشن لائبریری ہال نڑوالا چوک میں انشاءاللہ الرحمن ایک عظیم الشان اظہار یکجہتی کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں میں آپ تمام سے وعدہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم وہاں پر پہنچ کر سیمینار میں حاضری لگوا کر اپنے کشمیری بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ جی ملائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے جی انشاءاللہ الرحمن۔ آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری آواز جو ہے وہ کفار کے ایوانوں تک پہنچے گی کہ پاکستان کی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہے اور ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، اور وہ دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین کشمیری بھائیوں کو آزادی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان کو آزادی جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اب بلا تاکہ جی شاہ